اس کا کمال یہی ہے کہ رمضان کے بعد اس کی حالت دیکھی جائے. اگر رمضان کے بعد بھی ویسی ہی حالت پائی جا رہی ہے جیسے رمضان میں حالت تھی, وہی کیفیت پائی جا رہی ہے جیسے رمضان میں کیفیت تھی, تو سمجھ جائے کہ اس کا روزہ مقبول ہے, وہ آدمی مقبول ہے, وہ اللہ کا بندہ محبوب بندہ ہے. لیکن اگر تراویح کی نماز پڑھا کرتا تھا, لیکن جیسے ہی عید کا چاند ہوا وہ تمام باتیں چھوڑ دیا, تو سمجھ لیجیے کہ اس کو اس رمضان سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان ہم کو فائدہ دے گا, یہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو اس کی علامت یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کی وہی کیفیت ہونی چاہیے. ابھی گرمی کے حالات نے ہمیں پریشان کیا, لیکن چونکہ پتا تھا کہ یہ روزہ رکھنا, روزہ میں عبادت کرنا, بھوکے پیاسے رہنا, رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرنا, تراویح کی شکل میں قرآن مجید سننا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. ان تمام پریشانیوں کے باوجود, ان تمام کٹھنائیوں کے باوجود بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے روزہ بھی رکھا اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام بھی کیا. حج کرنے سے پہلے وہ دنیا کی باتوں میں مصروف رہا کرتا تھا, حج کرنے سے پہلے ادھر کر کے گپ شپ بھی لگا رہتا تھا, لیکن حج کرنے کے بعد وہ نماز کا بھی پابند ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہا ہے, اس کے رسول کی فرمانبرداری بھی کر رہا ہے, 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہا ہے, اپنا ایک ایک لمحہ عبادت سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر کسی آدمی کے حج قبول ہونے کی نشانی دیکھنی ہو, اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی جیسے حج سے پہلے تھا, حج کے بعد ایسی حالت نظر نہ آئے. آدمی اگر رمضان میں کوئی آدمی نیکی کر دیتا ہے تو اس میں آدمی کا کمال نہیں ہے, اس کا کمال یہی ہے کہ رمضان کے بعد اس کی حالت دیکھی جائے. اگر رمضان کے بعد بھی ویسی ہی حالت پائی جا رہی ہے جیسے رمضان میں حالت تھی, وہی کیفیت پائی جا رہی ہے جیسے رمضان میں کیفیت تھی, تو سمجھ جائے کہ اس کا روزہ مقبول ہے, وہ آدمی مقبول ہے, وہ اللہ کا بندہ محبوب بندہ ہے. لیکن اگر تراویح کی نماز پڑھا کرتا تھا, لیکن جیسے ہی عید کا چاند ہوا وہ تمام باتیں چھوڑ دیا, تو سمجھ لیجیے کہ اس کو اس رمضان سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان ہم کو فائدہ دے گا, یہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو اس کی علامت یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کی وہی کیفیت ہونی چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات جو ہم نے غور کی, ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا کتنا مبارک اور پاکیزہ مہینہ ہے کہ آدمی اگر ایک نفل ادا کرے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے, ایک فرض ادا کرے فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آدمی جہاں 4 وقت کی نماز کی پابندی کر دے رہا ہے, جماعت کے ساتھ 4 وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہے, لیکن وہی مسلمان جو دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے, وہی مسلمان جو سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے, سحری بھی کھاتا ہے, سحری کھانا عبادت کی بات ہے, لیکن وہی مسلمان سحری کھانے کے بعد سو جاتا ہے, فجر کی نماز اس کی ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے. تو آپ بتائیے, جہاں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر سحری کرنے کے بعد آدمی کو کتنا وقت لگے گا, آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. لیکن افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, ہم نے 4 علاقوں کے بارے میں یہ پتا کیا تو ان کے بارے میں یہی حال تھا کہ لوگ سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں. اب رمضان المبارک کے جیسے اہم اور پوتر مہینے میں بھی اس کا فجر کی نماز توفیق نہیں ہو رہی ہے, تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے, وہ بھی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جہاں طرح طرح کی مشینیں ایجاد ہو چکی ہے. آدمی چاہے تو اٹھ سکتا ہے, الارم کا دور ہے, جو کام کرنا ہو جس وقت میں کرنا ہو اس وقت کا آپ الارم لگا دیں, آپ اس وقت میں اٹھ جائیں. اس لیے یاد رکھیے, نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیے گا, خدا کی قسم کسی حال میں نہیں چھوڑیے گا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک مسلمان کا لائف اسٹائل نماز کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتا ہے. وہیں پر جب آدمی نماز چھوڑتا ہے, جو نماز پڑھنے والوں کو روزے کی نورانیت ملتی ہے, لیکن وہیں پر نماز چھوڑنے والے کی نورانیت میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے آئندہ یاد رکھیے, چاہے رمضان کا موقع ہو یا غیر رمضان کا موقع ہو, اگر کوئی عذر شرعی نہیں پایا جا رہا ہے, حتی الامکان کوشش کیجیے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے اور اپنی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے. رمضان مبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد عید کا اتنا مبارک ہے, لیکن وہیں پہ کچھ لوگ اتنے گھٹیا قسم کے اتنے بے وقت آتے ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کو بلکہ اپنے گھر کی عورتوں کو باہر انجوائے کے نام پر سنیما گھروں میں تفریح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ایسا لگتا ہے
کہ جیسے ہی رمضان مبارک کے مہینے میں شیطان قید تھا، شیطان جیسے ہی آزاد ہوا وہ آدمی چکر لیا جاتا ہے. جو نماز پڑھتا تھا وہ نماز چھوڑ رہا ہے. عید جیسے بابرکت دن میں وہ آدمی اپنا وقت، وہ نوجوان اپنا وقت سنیما گھروں میں گزار رہا ہے. وہ بھی ایسی حالت میں کہ ہندوستان کی کنڈیشن کیسی ہو گئی ہے، جب ہماری نمازوں پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں کو گھیرا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں پہ آبجیکشن کیا جا رہا ہے، ہمارے وقت کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں نوجوان ہمارا سویا ہوا ہے. یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر سے احساس مر چکا ہے.